بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کے بارے میں ہے کہ وہ ایک انتہائی مکار، سفاک اور ظالم حکمران تھا، جو طاقت کے گھمنڈ میں اتنا مگن تھا کہ جہالت میں خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ مگر اس کی زندگی میں ایک بار ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب وہ اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کرنے لگا اور یہ سمجھ گیا کہ وہی معبود برحق ہے جو ابراہیم کا رب ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ امام طبری علیہ رحمہ نے جلد اول میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد کچھ دن گزر گئے اور بحکم خدا آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل درمیان میں سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ کے پاس ایک شخص بھی موجود ہے کہ آپ کا سر مبارک اس کی گود میں ہے۔ وہ شخص آپ کا پسینہ صاف کرتا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ اور مزید ابن اسحاق علیہ رحمہ یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہم شکل بھیجا۔ یہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے چند روز گزر گئے، تو نمرود کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ تو وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی ابراہیم کو آگ ختم کر چکی ہوگی، اللہ کو دیکھنے کے لیے گیا۔ وہاں پہنچا تو دور سے اپنی سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ ارد گرد کی تمام لکڑیاں جل چکی ہیں، مگر ابراہیم تو صحیح سالم موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور ابراہیم کی طرح کا ہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اسے یہ منظر دیکھ کر یقین نہ آیا، واپس اپنی قوم کی طرف پلٹا اور کہنے لگا، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ ابراہیم ابھی تک آگ میں زندہ ہے۔ ممکن ہے مجھے کوئی دھوکا ہوا ہو۔ تم میرے لیے ایک بلند لکڑیوں سے ٹاور بناؤ تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر صحیح سے دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس کے لیے ایک ٹاور بنایا گیا جس پر وہ کھڑا ہوا اور دیکھا کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچوں بیچ سکون سے تشریف فرما ہے۔ یہ منظر دیکھا تو نمرود نے بلند آواز میں کہا، اے ابراہیم، تمہارا معبود تو واقعی میں بہت بڑا ہے کہ جس کی عزت اور قدرت کا یہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی چیز نے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی۔ کیا اب تم اس سے باہر نکل سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اس کو آنکھوں کا دھوکہ سمجھ رہا تھا، اور در حقیقت وہ اس معجزہ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سوال پر فرمایا، ہاں میں نکل سکتا ہوں۔ پھر کہنے لگا، کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ اگر کھڑے ہوئے تو یہ آگ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، جو کہ ابھی کوئلوں کی صورت میں دہک رہی تھی؟ ناظرین، یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی سمجھ لیں کہ آگ کے ٹھنڈی ہونے کا حکم خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا۔ اگر نمرود یا اس کا کوئی بھی حواری آگ میں داخل ہوتا تو جل کر راکھ ہو جاتا، ماں سوائے اس کے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اجازت دیتے کہ اندر داخل ہو جائے، جیسا کہ ایک روایت میں نمرود کی بیٹی کے الاؤ میں داخل ہونے کا واقعہ ہے، جس کا ذکر ہم نے ایک ویڈیو میں کیا ہوا ہے اور لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ نمرود کے کھڑے ہونے کے سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ کہنے لگا، تو پھر تم کھڑے ہو اور چلتے ہوئے باہر نکل آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ نمرود نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو مارے حیرت کے پوچھنے لگا، آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آپ کا ہم شکل تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ بادلوں پر مقرر فرشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے میرے پاس آیا تھا۔ یہ سن کر نمرود کہنے لگا، آپ کا رب کتنی عزت و قدرت رکھتا ہے، میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور قرب حاصل کر لینے کے بعد میں ہزاروں کی تعداد میں جانور قربان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری کوئی چیز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم سچے دل سے توبہ نہ کرو، اپنے باطل دین یعنی دعوی ربوبیت کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار نہ کر لو، یعنی جب تک اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی نہیں دے دیتے۔ کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ان قریب میں بطور کفارہ ایک جانور ذبح کروں گا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، اور آگ کے واقعے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایذائیں پہنچانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور امام طبری نے یوں بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قدرت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے اچھی بات جو نمرود نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی وہ یہ تھی کہ اس نے جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے ابراہیم، آپ کا رب کتنا اچھا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ایک انتہائی اہم سبق یہ ملتا ہے کہ غرور و تکبر انسان کو بے ایمان کر چھوڑتا ہے۔ بے شک ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نمرود کے دل میں خدائے واحد کی عظمت اجاگر ہوئی، مگر اس کا غرور اس کی توبہ کی راہ میں حائل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے عاجزی قبول نہ کی اور بادشاہت کو چھوڑنا اپنی توہین سمجھی، مگر جب اللہ، جو تمام جہانوں کا رب ہے، نے اس کی لگام کھینچی تو ایک معمولی مچھر کو نمرود پر مسلط فرما دیا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تکبر میری چادر اور بڑائی میرا لباس ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اس کے دانت توڑ دوں گا، یعنی فنا کر دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے: بوڑھا زانی، ظالم بادشاہ، اور سرکش متکبر۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے غرور و تکبر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔